ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ شب جمعہ کی رات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے نارمل دنوں میں عام ایام میں ہم پڑھتے ہیں درود شریف، لیکن جب جمعے کی رات آتی ہے، جمعے کا دن، تو اس کی تعداد میں اضافہ کر دیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں تاکہ ہم اس کی مکمل برکات حاصل کر سکیں، اس کی مکمل ثمرات ہمیں ملیں، کیونکہ جمعے کا جو درود ہوتا ہے اس کے برکات اور اس دن کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ یہی درود رمضان المبارک میں پڑھیں گے اور زیادہ اللہ اس کے اندر برکات بڑھا دیں گے، اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی کوانٹٹی سمجھے کہ ایک پڑھنے کے اوپر کئی گنا زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو درود شریف اللہ تعالیٰ کی سمجھے کی طرف سے جو ہدایت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اگر چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے تو درود پاک اس میں خاص ذریعہ ہے، درود شریف۔ ہم درود پڑھیں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ۔ ایک درود شریف ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے میں کثرت کے ساتھ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد الف الف مرہ۔ جو اس درود کو کثرت سے پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیں گے، دنیا میں۔ یہ ایسا درود شریف ہے جسے بڑے ائمہ گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اللہ کو آپ کا کیا عمل پسند آیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کو میرا درود پڑھنا سب سے زیادہ پسند آیا، جو میں درود پڑھتا تھا۔ تو ہم درود شریف کی کثرت کریں، جمعے کی رات مبارک کہ ہم درود پڑھیں گے، ہمارے دل پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں نا، ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور عمل میں جیسے درود شریف کی بات چل رہی ہے، اگر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہم ایک پڑھیں، دو پڑھیں اور ہم پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ایک ایسا عمل جس کی برکات یقینی ہے، جس کی قبولیت یقینی ہے، اور ہم پہ اثر نہ ہو رہا ہو، اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ درود شریف اپنی برکات ظاہر کرتے ہیں، سمجھے کہ موسم بدل جاتا ہے درود کی برکت سے، فضا کا بھی اور باطن کا بھی۔ ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ تصور بھی رکھا کریں کہ میں نبی علیہ السلام کے روضے مبارک میں جالی مبارک کے قریب ہوں، جو رحمت وہاں برس رہی ہے میں درود پڑھ رہا ہوں آقا پہ اور وہ رحمت مجھ پہ برس رہی ہے۔ اے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود اعمال کی قبولیت ہے، جسے فرماتے ہیں نا کہ دعا مانگے، دعا سے پہلے درود پاک ہو، پھر دعا کے اختتام میں درود پاک ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا کے اول میں بھی درود ہو، دعا کے آخر میں بھی درود ہو۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ درود شریف وہ عمل ہے
جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، یعنی اس کی قبولیت یقینی ہے، یقینی۔ تو اب جب ہم دعا سے پہلے درود پڑھیں گے، دعا کے بعد درود پڑھیں گے، وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ وہ درود سمجھے اس کے پر ہیں، جیسے سفارش ہوتی ہے نا، سفارش کہ کسی بڑے کے دربار میں ہمارے پاس دیکھو ہر انسان اپنے عمل کا واسطہ دیتا ہے، وسیلہ میرا یہ عمل ہے، اس کا وسیلہ اللہ تو کر دے۔ غار میں 3 لوگ پھنسے، انہوں نے اپنے عمل کے وسیلے دیے، تو ہم اپنی دعا میں وسیلہ درود شریف کو جوڑ کے رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے علماء کو، مشائخ کو شروع سے کہ جب دعا مانگتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا، پھر اس کے آخر میں بھی درود پاک پہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ اول آخر میں محبوب پہ درود ہو، تو بیچ میں جو مانگی ہوئی دعا ہے وہ رب کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا کون ہے، مانگنے والے نے بیچ میں وسیلہ کی چیز کا ڈال دیا، کس ذات کے اوپر درود پڑھا۔ اور درود ایک اتنی خاص چیز ہے کہ نماز ہے، نماز میں بھی درود ہے۔ کوئی نماز ہے جسے درود شریف کے بغیر ہم پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز۔ زندگی میں آپ دیکھیں جہاں کوئی بیان کر رہے مقرر، سب سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی۔ تو یہ اتنی بابرکت عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں غم، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، قرضے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، جو بھی پریشانی، رزق کی برکت کا سب سے بڑا عمل درود پاک، درود پاک۔ اور سب سے مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہمارا درود اور ان کے دربار تک چلا جائے تو سوچیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہدیہ ہماری طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار کے لیے، مدینے چلا جائے، ان کے روضے تک ہمارا نام چلا جائے، اس جگہ پہ ہمارا تذکر ہو جائے جہاں ساری کائنات کے ملائکہ بھی اترنے پہ فخر کرتے ہیں، انبیاء جس مقام کا ادب کرتے ہیں اور جس مقام کو سمجھتے ہیں وہاں ہمارا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا میں ملے ہوئے ہمیں بہت بڑے انعامات ہیں، جن میں ایک انعام درود پاک کا پڑھنا ہے، اس کی اتنی برکات ہے۔ تو درود شریف اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس کو پڑھیں، زندگی میں حصہ بنائیں، پھر اس کی جو ثمرات وہ کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، اس کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی جو سب سے بنیادی جو چیز ہے، جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ کلمے کا ہے، جو بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جو توحید پہ مبنی ہے، اور اس کا دوسرا ہی جز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ مبنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو جب ہم اقرار کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مسلمان ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اول عقیدہ ہے جسے اسلام میں داخل ہو۔ تو جو کلمے کا پہلا جز ہے اس کا بالکل پہلا لفظ لا، لا، یہ سمجھے کہ لا جو ہے نا یہ نفی ہے ہر چیز کی۔ دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی مخلوق کر رہی ہے، یہ سب کا سب کرنے والی ذات کون ہے؟
اللہ ہے. سامنے ہمیں جو دکھ رہا ہے یہ رب کا نظام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کرنے والی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ کہ ہر کسی سے دل دماغ ہٹ جائے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ یقین ہو جائے کہ فلاں سے یہ نہ ہو تو کیسے ہو. نہیں، اس سب چیزوں کو کلمے کا جو پہلا لفظ ہے وہ اس کو رد کرتا ہے کہ لا نہیں الہ، کوئی بھی معبود مسجود جو بھی ہے ایک اللہ ہے بس، کوئی بڑا نہیں ہے. رب نے بڑا بتا دیا کہ سب سے بڑا میرے بات کو یہ تو میرا محبوب ہے بس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی رب کے محبوب ہیں. یہ کلمہ ایسی یقینی نعمت ہے کہ اگر ہم اس کی تکرار کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے تو اس کی بھی برکات، ایک درود شریف اور ایک کلمہ اور تیسرا استغفار. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کو توجہ سے پڑھنا اصل ہے. 100 دفعہ بھی دن میں پڑھا نا توجہ کے ساتھ، آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے. اگر بے توجہی سے اور ادھر ادھر دھیان کر کے ہزاروں بھی پڑھیں تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ پڑھیں. اللہ کا نام اور اثر سے خالی اثر ہے، اس میں طاقت ہے. جلدی اللہ کے نام میں طاقت ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلمے کی برکت سے جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتے ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ستون ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے تو کیوں ہل رہا ہے؟ ستون سے. وہ کہتے ہیں اللہ ایک بندے نے زمین پہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کی بخشش کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخش دیے، پھر وہ رک جاتا ہے. ایسا ہے کہ کوئی حجاب نہیں ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کا مقصود اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اور محبت اس دل میں آتی ہے جو دل صاف ہو جاتا ہے. اور صاف کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں وہ یہی ہے کہ ذکر کثرت سے کریں. تصور میں کلمے کا جو مطلب ہے اس کو ذہن میں رکھیں، ہر غیر کے تصور کو دل سے مٹائیں کہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ہر چیز لا ہے، ہر چیز فنا ہے، ختم ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا. باقی وہی رہے گا جو اول سے ہے، بس جس نے سب کو بنایا ہے. جب اس تصور سے ہیں گے تو رب کی ذات کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا جو شان مقام دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا. جب انسان کے دل میں کوئی کسی کی شان مقام اور عظمت آتی ہے پھر انسان کو اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور محبت کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے، انسان کا دل ہے. تو ہمارے دلوں میں ہزاروں محبتیں گھسی ہیں، ہزاروں غیر گھسا ہوا، ہزاروں بت گھسے ہوئے ہیں. یہ بھی بت ہے کہ اگر آپ رب کے سوا پریشانی میں کسی اور کی طرف متوجہ ہو، یہ بھی ایک غیر ہے. دنیا اسباب ہے، آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایک بالکل اللہ سے ہی انسان کٹ آؤٹ ہو جائے، مانگنا چھوڑ دے اور دنیا میں پوری نظر رکھے، تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس لیے مکمل یقین اللہ سے ہونا تو اللہ تعالیٰ خود ہر چیز میں راستے بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بخود راستے ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، آسانیاں آنا، کیونکہ اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے نا، مالک کے.
اس یقین کے ساتھ کہ کوئی بھی اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، بس تو ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دستخط ہے۔ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے، لا نہیں، الہ کوئی بھی الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، لا، جب اس کے میننگ کو، اس کے ترجمے کو اور اس کلمے میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو جب تصور میں رکھیں گے تو اس کے دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی عظمت دل میں آنے لگ جائے گی انشاءاللہ، پھر اس کی برکات ملیں گی، اس کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب درود شریف پڑھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیے، سب سے بڑا فالٹ یہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ بتائیں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر نہیں، جب بیان ہو تب دیکھنا چاہیے، جب بیان کے بعد ذکر درود ہو تو پھر بالکل خاموش، نظریں نیچے، اپنا پڑھیں، پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، کیسے ہوگا؟ جب اللہ پاک خزانے کھول رہے، دینے کے وقت آئے، ہم ادھر ادھر ہو جائے، ابھی کہیں سے اعلان ہو جائے بھائی فلاں پیچھے کوئی بانٹ رہا ہے، سارے بھاگ جائیں گے۔ جو پوری کائنات کا رب ہے، جب درود پڑھو وہ کہتے ہیں میں رحمتیں ہی بانٹنے شروع کر دیتا ہوں، جیسی بندے درود پڑھتے ہیں، کیونکہ بات محبوب کی ہے نا، جب سرکار کی بات ہو تو رب نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہم بے توجہی سے رہیں، دھیان یہاں وہاں بھٹکائیں، اور اس کے اندر ہم ذہن کو حاضر نہ، اس کا مطلب ہے ہمیں عمل کا ادب نہیں ہے، ایک دم اپنے آپ کو نا متوجہ کر کے زندگی میں بہاریں لگ جائیں گے درود شریف کی برکت سے، یہ وہ عمل ہے۔ اگر آپ کو ہمیں پتہ چلے درود شریف سے اللہ کیا دیتا ہے تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ درود ہی رہ جائے گا، یاد رکھنا، درود۔ اللہ کا ذکر تو پوری کائنات کے فرشتے کر رہے ہیں، اگر نہ بھی کریں فرق نہیں ہے، بات سمجھ نہیں، اللہ جتنا بڑا پہلے تھا اتنا بڑا اب بھی ہے، ایسے ہی ہے، جب انسان نہیں تھے جتنا بڑا اللہ اس وقت تھا، جتنی اس کی طاقت قوت تھی، بابا آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے انسانوں نے اللہ کے لیے جانے دی ہیں، کتنے نبی آئے، کتنے اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، ایک ذرہ بھی رب کی قسم اس کے نام میں اور شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے ان کے کرنے سے، نہ نبیوں کے کرنے سے نہ ولیوں کے کرنے سے، رب کے نام میں کوئی، جو جس جگہ رب کا مقام مرتبہ، جو اس کی شان، جو عظمت ہے وہ وہی ہے، اس کا مطلب یہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ یاد کرو گے تو آپ کی شان بڑھے گی، آپ کو رنگ لگ جائے گا، اللہ اللہ ہے۔ لیکن جب بات محبوب کیا ہے تو محبوب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے پیدا کیا، اپنا محبوب بنایا، اور رب نے اشارہ دے دی بھئی یہ انہیں راضی کرو، انہیں خوش کرو، بس میں تو ہوں ہی بڑا، میں نے انہیں بڑا بنایا، ان کے ڈنکے بجاؤ، ان کی شان بیان کرو، ان کی طرف توجہ کرو، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا محبوب ہے۔ اللہ نے بتا دی نا، ان کی شان کس نے بڑھائی؟ رب نے، انہیں رب نے بلند کیا ہے، تو اس لیے جب ہم حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت تیزی سے آتی ہے، یاد رکھیں، تیزی سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اسم اعظم، میں کہتا ہوں اللہ تو اللہ ہے نا، وہی بات کی کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، رب ہے نا جسے کسی نے نہیں بنایا، بنائے اور سب کو اس نے بنایا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے،
لیکن اس کی ذات باقی رہنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آپ یہ دیکھیں، پہلا انسان اور پہلا نبی، پہلا پیغمبر، پہلی خطا، پہلی غلطی، پہلا مسئلہ دنیا میں، اور پہلا انسان آیا۔ دنیا کی ابتدا ہے، انسانیت کے دادا پردادا سب سے اوپر سطح پہ بیٹھے ہوئے جو ذات و شخصیت وہ آدم علیہ السلام کی ہے۔ پہلی غلطی ہوئی، پہلی خطا انسان سے ہوئی۔ نبی تھے، گناہ نبی نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں، خطا، لغزش، اتنا بڑا پروسیس۔ لیکن اس خطا سے خلاصی ملنے کا بھی ذریعہ ہمارے آقا کی ذات بنی۔ یہ دیکھیں، تو ان کے نام کو جب وسیلہ بنا کے رب کے دربار میں پیش کیا کہ وہ نام جو آپ کے نام کے ساتھ عرش اعظم پہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا وسیلہ رب تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تو معاف پہلے بھی کر دیتا نا، پہلا انسان ہے، بشر ہے، لیکن ایک 80 سال گزارنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں یہ نام خود آیا ہوگا؟ نہیں، رب نے ڈالا۔ مانگنے کا طریقہ پہلے انسان دنیا میں تو ان کو سکھا دیا، اور وہاں پہ ہی اللہ نے اپنے محبوب کی شان ان کے سامنے رکھ دی کہ اے آدم، اگر میں انہیں نہ بناؤں تو آپ کی اولاد میں سے آئیں گے، نہ بناتا، اگر انہیں نہ دنیا میں بھیجنا ہوتا تو میں یہ کائنات اور نظام بھی نہ بناتا۔ یہ وجہ ہے کائنات ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ ہے اصل، ہم سب بیک پر ہیں، جو اللہ کے سب سے قریب ہیں، بظاہری دنیا میں آخر میں تشریف لائے، لیکن یہ پہلے سے موجود ہے رب کے پاس، پہلے سے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نا، جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے اللہ بنا رہے تھے نا، جب اللہ تیار کرے، اس وقت بھی اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تھا، تبھی تو عرش پہ کلمہ لکھا۔ پھر دنیا کے ایک اسباب کا جہان ہے، تو ایک نظام کے تحت، سسٹم کے تحت اللہ نے پھر آپ کو دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور ہر نبی کو آپ کے مقام کا پتہ ہے، ہر نبی کو 1,24,000 نبی، ہر کسی نبی کو حضور کے مقام کا پتہ ہے، مرد شان کا پتہ ہے کہ یہ سب سے جو آخر میں آ رہے ہیں وہ ہم سب کے سردار ہیں، سردار ہیں، کائنات ہے ہی انہی کی برکت سے۔ جنت بھی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ یہ پورا نقشہ کھینچا رب نے۔ میں تو، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا فقیر سے، تو میں کہتا ہوں دنیا جب سے آدم علیہ السلام بنی اب تک کتنی چیزیں دنیا میں، جنگ ہے، جہاد ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، نبی آئے، دین، اللہ چاہے تو انسان کو مسلمان ہی بنائے ماں کے پیٹ سے، وہ تو طاقت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری چمک دمک کائنات، رونق، جو کچھ بھی ہے یہ بس حضور کے صدقے، اور ایک بہانہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، یہ اصل وہ ہے۔ اور جو منتہائے ولایت تک پہنچ جائے، انتہائے ولایت، جہاں ولایت کے اختتام ہے، حتیٰ کہ صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا، صحابیت کا بھی جہاں اختتام ہے کہ بس صحابی، اس کے بعد نبوت، نبوت کا بھی جہاں اختتام ہے، جہاں اللہ حضور کی ذات کے بعد جو کائنات میں بڑے نبی اور رسول ہوں گے ان کی بھی جو مقام کی آخری انتہا ہے، جب وہ وہاں پہنچ کے بھی نظر ماریں گے تو صرف حضور کی ذات نظر آئے گی بس۔ بات سمجھ آئی؟ ولی تو پھر بہت پیچھے کی چیز ہے، نبی سے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ نبیوں میں بھی رسول، رسولوں میں بھی سب سے بات جو حضور کے، جس کو اللہ نے مقام دیا، جب وہ بھی ان کی بھی جو درجات کی انتہا ہے نا، وہاں بھی اگر پردے ہٹائیں تو حضور کی ذات نظر آئے گی، ختم ہے۔ تبھی تو کہا نا کہ محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے صرف تیری شان دکھانے کا، باقی تو سارا نظام ایسے ہے۔ اللہ اتنی محبت کرتے اپنے محبوب سے، اتنی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم سمجھے ہی نہیں نا، ہم دنیا میں آ گئے، وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ آگے پیچھے کے پہاڑ ان کے لیے سونے چاندی کے ہو جائیں، یہ جیسی زندگی چاہیں، زندہ رہنا، قیامت تک بھی اگر دنیا میں تشریف رکھنا چاہتے آپ دنیا میں ہی ہوتے، اگر وہ ملاقات اور وہ
شوق وصال کا نہ ہوتا تو دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ محبوب نے ایسے ہی آفریں دی، اتنی بڑی ذات، لیکن انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، اور رب نے ہمیں بتا دیا میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں، خزانہ ہے، اسی لیے میں نے اس کی سب سے ابتدائی آپ کو کنجی دے دی۔ یہ پہلی اللہ کے خزانوں کو سمیٹنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ درود و سلام ہے۔ اب اس کی گہرائی، ذائقہ، اس کی ڈیپ وہ آپ کے اوپر ہے، جب آپ چلیں گے آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، لیکن میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو کثرت سے رکھیں، کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے دنیا سے کٹ کے ایک سائڈ ہو کر وضو کر کے خوشبو لگا کے، وضو فرض نہیں ہے نہ واجب پہ کرنا، ادباً کریں، ادباً خوشبو لگائیں، بیٹھ کے ادب کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو کے درود سلام پڑھ کے دیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ پڑھ کے دیکھیں، واللہ تھوڑی دیر گزر ادھر ادھر کے خیالات، پھر آپ اس کی برکات دو۔ مطلب یوں سمجھے اللہ کی رحمت ابتدا سے انتہا جو اللہ نے اپنی رحمت اپنی ذات سے نکالی، اپنا فضل اپنی ذات سے نکالا، اپنا کرم اپنی ذات سے نکالا، ہر وہ سسٹم وہ نظام جو اپنی ذات سے نکال کے تقسیم کرنا چاہا، چاہے اس میں ظاہری نظام ہو، تکوینی نظام ہو، دنیا کا کوئی نظام، چاہے وہ ضرورت انسانیت سے تعلق رکھتی ہو یا آسمانی مخلوق سے، زمینی مخلوق سے، سمندروں کی مخلوق سے، جس سے جو، اگر آپ ہر تار کو دیکھیں، ہر دنیا کی چیز کو، اس کی جڑ حضور کی ذات کے ساتھ جڑتی ہے آخر میں، سارا اس کے ہاتھ میں، ایسے رب نے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ فرشتے، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمیں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں نا کہ وہ کائنات میں ان کو اختیار حاصل تھا نہیں تھا، ایک بات ہے وہ مختار تھے کائنات، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جو یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے نا کہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ بھی بہت چھوٹی بات ہے، بات تو اس سے بھی آگے کی، بات بہت آگے کی ہے، لیکن وہی بات ہے نا جو جتنا سمجھ رہے وہی اٹک رہا ہے، بات تو بہت آگے کی ہے۔ ایک بولتا ہے وہ نور تھے بشر تھے، ہم کہتے ہیں دونوں کا سوچ رکھنے والا بھی بہت پیچھے ابھی ہے، اگر سمجھ بات آ جائے تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ نور کائنات میں سب سے اونچا فرشتوں کو دیا، فرشتوں میں سب سے بڑا جو نوروں کا سردار ہے وہ جبریل ہے، جب وہاں جا کے نور بھی کام کرنا چھوڑ جائے، بشر بھی کام کرنا چھوڑ جائے، پھر کون ہے جو آگے گیا تھا؟ اختلاف تو ختم ہو گیا، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ جب بات شان کیا نا حضور کی، تو صرف ایک چیز ہمیشہ دل دماغ میں بٹھا دو، بس یاد رکھنا، اور اللہ کو بھی وہی چاہیے، آپ اتنی بڑی پھانکیاں نہیں مارو، نہ آپ کو ضرورت ہے، شان رب نے بتا دی، رب اللہ ہے، اللہ نے بتایا میرے پاس سب کچھ میرا محبوب ہے، بس یہ کافی ہے، بس آپ کا اور ہمارا جو کام ہے ایک ہی ہے، وہ ہے ادب، بس خاموش، جتنا ان کی ذات کا معاملہ جتنا خاموش رہو گے ایمان محفوظ رہے گا، اگر وہاں تھوڑی بھی بے ادبی ہوئی نا نسل کی نسل تباہ ہو جائے گی ہماری، یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ بات حضور کی ہے، جہاں صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے جو لاڈلے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ان کے آگے، تو ان تک یہ بات آ جائے آسمانوں سے کہ خاموش ہو جائیں، آوازوں کو پس کر جائیں، بولنا چھوڑ دیا، تو وہ زیادہ معرفت حاصل تھی ہمیں، ہم تو ان کے نام اور تذکرے پہ بحث کرتے ہیں، بہت خطرناک ہے، کبھی بھی نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، ان کے نام، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھو، اس کے بعد حضور کا نام لے، اگر نام لینا ہے مشک و عنبر سے دھو کے، حق تو یہ ہے کہ جب نام لے باوضو، یعنی حق اگر بات آئی یہ والی بات کرو نا، اللہ میں سمجھنے کی توفیق